تو پہلے وہ لڑے ہیں رشیا کے خلاف. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی, چلو یہ اب رشیا. میں الحمدللہ نہ فلمیں دیکھتا ہوں نہ دیکھنے کی ترغیب دیکھتا ہوں. مجھے اس وقت بتایا گیا کہ ایک امریکہ نے ایک فلم بنائی ہے, کاش اس کا نام اس وقت میرے ذہن میں ہوتا, آپ وہ کلپ لازمی دیکھتے. کمانڈو کوئی ان کا ہیرو تھا, وہ فلم امریکہ نے بنائی اور امریکہ کے سینما گھروں میں چلی تھی. اس میں یہ دکھایا گیا, اس میں کوئی بے حیائی نہیں تھی فلم کے شروع سے لے کے فلم کے اینڈ تک. اس کے شارٹ کلپ میں نے دیکھے, کیونکہ وہ بنائی کس پہ تھی؟ افغان جو رشیا کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس میں یہ دکھایا گیا, میرا گلا آج بہت زیادہ بیٹھا ہوا ہے, بڑی مشکل سے آج میں بیان کے لیے آیا ہوں. 2-3 دن سے طبیعت بہت شدید خراب چل رہی ہے اور مجھے اس کا علاج بھی معلوم ہے. علاج یہ ہے کہ میں 2-4 دن کے لیے کراچی سے باہر چلا جاؤں, کیونکہ بھنگی خانہ بن چکا ہے الحمدللہ, اور اب یہ جب تک ہوا تبدیل نہیں ہوگی یہ سیٹنگ پہ نہیں آنے والا. تو بھنگی خانہ, وہ پچھلی دفعہ میں بیان کر رہا تھا, کراچی کی برائیاں کر رہا تھا حکمرانوں کی, وہ عامر لیاقت صاحب آ گئے. عجیب ٹائم پر آئے. تو عامر لیاقت صاحب کہیں گے میرا کیا تعلق بھائی ان گٹر کے ڈھکنوں سے. یہ جمہوری نظام حکومت جو ہمارے ہاں چل رہا ہے نا, اس میں ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا یہ والا کام ہے کس کے ذمے. یہ ایسا پیچیدہ نظام ہے. دیکھو سعودی عرب میں جاؤ گے ہر کام کے ذمہ دار بادشاہ ہے. متحدہ عرب امارات میں جاؤ گے جو غلط ہو رہا ہے لوگ کس کو پوچھیں گے؟ بادشاہ کو. ہمارے ہاں جاؤ تو کہے گا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ کہے گا یہ میری ذمہ داری. پتہ ہی نہیں اتنے ڈپارٹمنٹ ہیں کہ اس کے لیے پہلے آپ کو PhD کرنی پڑے گی کہ یار ڈھکن کس وزارت کے تحت آتے ہیں, گٹر کے ڈھکن, کچرے خانے کس وزارت کے تحت آتے ہیں, اس کا وزیر لیٹسٹ چل کون رہا ہے. اتنے سیاست دان اتنے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ بددعا کس کے خلاف کرے انسان. پھر ہم تو ہول سیل کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ہول سیل کے حساب سے کر رہا ہوں, جو واقعی مستحق ہو اس کو لگا دے, باقیوں کو معاف کر دے, کیونکہ باقیوں کو کسی اور طریقے سے آ کے لگ رہی ہیں. پھر ایک آدمی پر زیادہ بددعائیں ہو جائیں صحیح نہیں ہے نا. تو میں یس کر رہا تھا کہ انہوں نے وہ فلم بنائی, تو وہ اس کے کلپس میں نے دیکھے. تو اس میں یہ دکھایا کہ ایک امریکہ کا ایک جرنل یا فوج کا کوئی آفیسر, اس کا عہدہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, وہ افغانستان جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں. افغانی لڑ رہے ہیں ہیلی کاپٹروں کے سامنے, جہازوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں, بڑی بہادری کے جوہر دکھا رہے ہیں. اتفاق سے یہ گرفتار ہو جاتا ہے اور رشین آرمی اس امریکن فوجی کو پکڑ لیتی ہے کہ تو یہاں کیا کرنے آیا ہے, آپ کا یہاں کس سلسلے میں آنا ہوا. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کچھ اور امریکن اس کو چھڑانے کے لیے آتے ہیں اپنے اس فوجی کو. تو اس دوران دکھایا ہے کہ جب رشین آرمی نے اس امریکن جنرل کو پکڑا ہے نا, تو اس سے انٹرویو لے رہے ہیں, تم یہاں کیوں آئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ تم جس قوم سے لڑ رہے ہو یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ملفوظ ہیں امریکی فوجی کے. یہ جو میں الفاظ ابھی بتا رہا ہوں, امریکن جنرل اس رشین آرمی کے آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے کہ تم جس قوم سے لڑنے کے لیے آئے ہو یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی. امریکہ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کا اس پر ایمان, ابھی اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایمان تو ہے کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی, لیکن جس لیول کا آپ کا ایمان ہونا چاہیے ابھی وہ ہے نہیں.
آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے, کیا ہو گیا بھائی بول لو یار, آپ خود بھی ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں. دیکھو ایک ہوتا ہے مشاہدے کا علم اور ایک ہوتا ہے خبر کا علم, دونوں سے یقین حاصل ہوتا ہے مگر کیفیات میں فرق ہوتا ہے. آپ کو کسی نے آ کے بتایا وہاں یہ واقعہ ہوا ہے, اتنے لوگ مر گئے, ٹرین کے نیچے آ گئے, ایکسیڈنٹ ہوا, یقین ہوگا نا آپ کو, لیکن وہ یقین ہوگا جو وہاں کھڑے ہوئے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو امریکہ نے یہ فلم چلائی اپنے سینما گھروں میں اور افغانوں کے بارے میں دنیا کو یہ بتایا کہ یہ قوم سر کٹانا جانتی ہے, سر جھکانا نہیں جانتی. ان کو چونکہ اس پر 100% شرح صدر نہیں تھا, اللہ نے کہا کہ میں تمہیں خود بھی ایک دفعہ لڑوا کے یہ بتا دوں گا کہ تم کبھی بھی جھوٹ بولو نہیں بولو. تم جب بولتے ہو ہمیشہ کیا بولتے ہو, بالکل سچ بولتے. سچی مچی کا تم نے اس کو فلم سے باہر لے کر آؤ. اب کچھ چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں لیکن وہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اچھی لگتی ہیں. فلموں میں تو ہو سکتا ہے پھینک رہے ہو, چھوڑ رہے ہیں, صرف رشیا کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. آج امریکہ نے دیکھ لیا. ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں, ہم تو امریکہ کو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ کیوں مروا رہے ہو اپنے فوجیوں کو, کیوں مروا رہے ہو بھائی ان کو. رشیا نے تنبیہ کی تھی کہ آپ جس آرمی کو بھیج رہے ہو نا, ان کے بچوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے, بچہ بھی پھٹ سکتا ہے, نہیں کرو یہ تجربہ جو ہم کر چکے ہیں. لیکن وہی ایکچولی اصل میں آپ کا طریقہ کار اور تھا. ایکچولی ہم تو افغان کے وسیع تر مفاد میں آ رہے ہیں, ہم تو وہیں الیکشن, تم نے الیکشن تھوڑی کروائے تھے, جاہلوں کی طرف برس گئے ان پہ. ہم آئیں گے بہت تمیز سے, بہت وغیرہ وغیرہ, جو بھی ہوتا رہا 20 سال میں. یہ درست ہے کہ امریکہ نے وہ پالیسی اختیار نہیں کی جو رشیا نے کی تھی, اس لیے امریکہ کا وہ نقصان نہیں ہوا جو کس کا ہوا تھا, رشیا کو. بہت تمیز سے چلنے کی کوشش کی ہے اس نے. تمیز کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کیا ہی نہیں ہے, بہت کچھ کیا ہے, رشیا کی نسبت کم کیا ہے, لیکن اس نے اپنے ساتھ درجنوں ملکوں کی فوج کو افغانستان میں ڈالا. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ سب سے پہلے امریکہ طالبان کو قبول کرے گا, امید ہے انشاءاللہ. اور اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ طالبان اب پہلے سے بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں. دنیا بھی دیکھ لی انہوں نے, تجربہ ہو گیا نا. جو ان پر ایک الزام تھا انہیں کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, ترجیحات نہیں ہے, انہوں نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہمارے اندر بہت زیادہ تبدیلی پیدا ہو چکی. وہ افغان عوام کے خیر خواہ بن کے آئے ہیں. سعودی عرب نے بھی اللہ کا شکر ہے کہ اشارہ دے دیا ہے کہ اگر طالبان اسلام پہ قائم رہتے ہیں تو ہم ان کو قبول کریں گے, اللہ کرے. تو کیا بات چل رہی تھی پتہ نہیں ہے یہاں کہاں سے. تو میں یہ سر کہ جو لبرل لوگ ہیں ہمارے, یہ کہہ رہے تھے یہ جنگ رشیا اور امریکہ کی ہے, درمیان میں گھسیڑا کس کو گیا ہے, مسلمانوں کو. یعنی وہ ان کے ذہن ہی اس کو مان نہیں رہا تھا کہ یہ ایک کمزور قوم بھی اس طرح طاقتور پہ غالب آ سکتی ہے. اللہ نے ان لبرل لوگوں کا منہ بند کرانے کے لیے اسی امریکہ کو لڑوا دیا. کس سے, انہی سے. اب کس کی جنگ ہے یہ, اب کس کی جنگ ہے؟ ابھی تو جس پہ تم تعاون کا وعدہ کر رہے تھے وہی گھسایا ہے, اب کس کی جنگ ہے یہ؟ اور انڈیا کی گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے, دیکھو انڈیا کی عوام تو سیدھی سادی ہے, چاہے وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہوں, تو گورنمنٹ گھماتی ہے نا لوگوں کو میڈیا کے ذریعے. انڈیا کا میڈیا بتا رہا ہے کہ انڈیا کی گورنمنٹ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے, کافی ٹینشن میں, کہ ہمارے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کیا ہو گئی, بولو, تیل ہو گئی. یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہائے 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 ہائے, چیخنا چلانا, ایسے بیچارے چیخ رہے ہیں کہ ترس آ رہا ہے ان کے اوپر. ابھی نندن پہ اتنا ترس نہیں آیا تھا, اس کو تو پھر بھی چائے وائے پلا کے ریلیکس کر دیا تھا. ہماری دشمنی انڈیا کی عوام سے نہیں ہے, مودی سرکار سے ہے, اور ان سیکولر قوتوں سے ہے
جو اپنے ملک کے ساتھ بھی خیر خواہ نہیں. آپ کو کس نے کہا تھا کہ جب تک وہاں پر ایک اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بن جاتی اس سے پہلے آپ وہاں کروڑوں روپے جھونک دو وہاں پہ؟ انڈیا ہی کے 2 اینکر آپس میں لڑ پڑے. ایک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اتنے کروڑوں اربوں روپے کا سرمایہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا. تو دوسرا اینکر کہہ رہا ہے تمہارے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. دوسرا کیا کہ جاؤ گھس جاؤ نا, ڈنڈے سے حکومت کرو, جاؤ لڑو طالبان سے, تمہارے پاس فوج ہے, آرمی ہے, طاقت ہے, جاؤ گھس جاؤ, فائٹ کرو. کس نے منع کیا ہے؟ وہ بیچارہ چپ کہہ رہا ہے اس کا مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ خود کہہ رہا ہے, بڑا عقل مند اینکر تھا وہ. میرا دل چاہ رہا تھا فون کر کے شاباش دوں یار, بہت اچھا. تو آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ نے کیا افغانستان کی تاریخ نہیں پڑھی تھی؟ جو قوم برطانیہ سے زیر نہیں ہو سکی, جو رشیا جیسے ریچھ سے زیر نہیں ہو سکی, وہ کہاں زیر, وہ لڑتے رہیں گے.